جی کیا حال ہے برادر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام قبلہ، آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو۔ آواز آ رہی ہے قبلہ آپ کو میری؟ خیر مبارک، بہت بہت عید مبارک ہو، آپ کو بھی عید مبارک ہو۔ خیر مبارک قبلہ۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ قبلہ میں میلبرن آسٹریلیا سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی آواز آ رہی ہے، آواز لیٹ آ رہی ہے تھوڑی، جی جی جی۔ لیکن آ رہی ہے آواز۔ تو ہمارا جیسے نظر ہم لوگوں کے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا جائز نہیں ہے، تو لیکن ہمارے جیسے مقدسات ہیں جیسے حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، تو ان کو کھلے عام کافر بولا جاتا ہے۔ مفتی طارق مقصود ہو گئے یا یہ بندیالوی ہو گئے، یہ لوگ کھلے عام ان کو کافر بولتے ہیں۔ تو پھر اگر ہم پھر سامنے سے توہین کریں تو پھر ہمارے اوپر کیوں مقدمات کیے جاتے ہیں یا ہمیں کیوں کافر بولا جاتا ہے؟ جب آپ ہمارے لوگوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں تو ہم آپ کا کیوں پھر احترام کریں؟ ان علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ جو حضرت ابو طالب کو کھلے عام کافر بولتے ہیں، یا رسول خدا کے والدین کو بھی نعوذ باللہ کچھ تو کافر بولتے ہیں اور جہنمی بولتے ہیں نعوذ باللہ، بخاری کے اندر بھی یہ بخاری یا مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، تو وہ اس سے استدلال بھی کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے تو یہ مقدس ہستی ہیں۔ تو جب ہم آپ کا احترام تو نہیں، مطلب ہم یہ توہین نہیں کر رہے ہیں ہم لوگوں کی، آپ کے مقدسات کی، تو پھر آپ ہمارے مقدسات کی کیوں توہین کر رہے ہیں؟ پھر اگر ہم توہین کریں تو پھر ہمارے اوپر کیوں قتل کے فتوے آ رہے ہیں یا ہمارے اوپر کیوں ایف آئی آر کٹ رہی ہیں؟ تو ان سے یہ سوال ہے، تو آپ اس کے اوپر بھی ذرا نظر ثانی کریں۔ اچھا تابش بھائی، جہاں تک بات یہ ہے نا کہ مقدسات کی توہین، اگر کسی کو کافر بولنا ہے تو کافر بولنے سے ایک تو یہ ہے کہ نظریہ اور عقیدے کے طور پر، جیسے قرآن مجید میں بھی یہ ہے قل یا ایھا الکافرون، قرآن نے بھی لوگوں کو کہا ہے کہ بھائی تم آؤ کافر، تو کافر یہ گالی نہیں ہے، کافر ایک مطلب یہ ہے کہ وہ شخص عقیدے میں اس کا نظریہ الگ ہے۔ تو جہاں تک اہل سنت کا اگر یہ کہنا ہے کہ وہ ایمان ابو طالب کے قائل نہیں ہے، تو اگرچہ میرا اس پہ موقف بالکل واضح ہے، میں جناب ابو طالب علیہ السلام کو وہ السابقون الاولون میں سمجھتا ہوں، قرآنی شخصیت سمجھتا ہوں ان کو، لیکن اگر اہل سنت کے ایک طبقے کا یہ موقف ہے اور ہمارے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ توہین ہے، تو اسی طرح میں بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ شیعہ حضرات بھی صحابہ کرام میں جو خاص طور پر جو اہل سنت کے لیے مقدسات ہیں، جیسے حضرت ابوبکر ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو گئے، یا امہات المومنین ہو گئے، ان پر شیعہ کا کیا نظریہ اور عقیدہ، خاص طور پر اثنا عشریہ کا۔ تو اگر یہ چیز توہین آپ کے لیے ادھر ہے تو یہ ان کے لیے بھی توہین ہے۔ جس طرح سے آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ جناب ہم ان کی توہین کے قائل نہیں ہیں، ہم ان کی توہین کے قائل نہیں ہیں، ہم توہین نہیں کرتے، ہم صرف اپنے وہی بات کرتے ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، تو بالکل سیم یہی بات ہمارے اہل سنت کرتے ہیں کہ بھائی ہم بھی توہین نہیں کر رہے، ہم صرف وہی بات کر رہے ہیں جو ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے صرف اس بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر جو پرچے ہوتے ہیں، میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ کوئی شیعہ اٹھ کر کسی سنی پہ پرچہ کر دے یا سنی اٹھ کر شیعہ پہ پرچہ کر دے یا ایک دوسرے کو زندیق اور واجب القتل اور مرتد کے فتوے دیں، یہ دونوں طرف سے ٹھیک نہیں ہوگا اس طرح کی حرکت۔ اس لیے درست بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہن کو وسعت دینی چاہیے اور ہم ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں کہ جناب آپ کی بکس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر تم یہ معیار مقرر کرتے ہو جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے اور تم ان روایتوں کی بنیاد پر انہیں کافر مانتے ہو، تو پھر ہم تمہیں تمہاری کتابوں سے بتاتے ہیں کہ جناب دیکھو یہ روایت موجود ہے، اس پر تمہاری مقدس شخصیات بھی پھر وہ کٹہرے میں آئیں گی۔ تو اس لیے دونوں کو پھر اپنا دماغ وسعت کھلا رکھنا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ نا یہ گنجائش ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ ہم یہاں پر آنے سے پہلے ہی ہم دوسرے پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں، مرنے مارنے کی بات کرتے ہیں اور بلاسفیمی لگا کر کہتے ہیں بھائی اس کا کام تمام ہو جانا چاہیے۔ تو اس طرح تو پھر علمی ماحول آگے نہیں بڑھے گا، اس طرح تو پھر ہم گفتگو کی طرف ہم نہیں جا سکیں گے نا۔ تو یہ توہین نہیں ہے تابش بھائی کہ جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین کر رہے ہیں جناب ابو طالب کی۔ ہاں وہ یہ بات ضرور ہے کہ ان کا جو موقف ہے وہ کمزور ہے، جناب ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے سنی جو موقف ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ روایات کی بنیاد پر وہ بنو امیہ کے زمانے میں جو روایات گڑی گئی جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے ان کو ایمان کو مشکوک ثابت کرنے کے لیے، وہ ساری روایات وہ بنو امیہ زمانے کی اس فیکٹری کی تیار کردہ اور ایجاد کرتا ہے، اس میں ذرا برابر بھی کوئی حقیقت کوئی سچائی نہیں ہے۔ ابو طالب علیہ السلام وہ السابقون الاولون میں پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ہے اور آپ کے لیے نصرت کی ہے اور آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا, پورے قریش کو, پورے مکہ کی سیادت اور قیادت اس کو داؤ پہ لگا کے رکھا, آپ کا ساتھ دیا. تو بہرحال ایک جانب تو وہ سب کچھ ہے اور دوسری جانب ہمارے ملائیت کا رویہ ہے. آپ کے جو سوال ہے جہاں تک وہ یہی ہے کہ اس کو آپ توہین میں شمار نہ کریں, کم از کم اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا موقف علمی طور پر کمزور ہے. تو قبلہ ہم بیان کر سکتے ہیں. اب جیسے ہماری کتابوں میں تو جو جن کو خلفاء مانا جاتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, لیکن اگر وہ بھی بیان کیا جاتا ہے تو پھر ہمیں اس طریقے سے, ان کے مفتی طارق مسعود صاحب نے بولا کہ اگر وہ ان کو نہیں مانتے ہیں یا جو بھی ان کے حوالے سے فرماتے ہیں تو وہ ان کے نزدیک وہ توہین ہی ہے. اگر ہم کچھ اپنی کتابوں سے خلفاء راشدین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں جو فدق کے حوالے سے آیا ہے یا اور بھی معاملات جنگوں کے حوالے سے آیا, تو اگر وہ بھی بیان ہو رہا تو اس کو توہین سمجھا جاتا ہے. تو ہمارے لیے بھی یہ چیز توہین ہی ہے کہ حضرت ابو طالب کو بھی کافر بولے. تو ہمارے علماء کرام کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جیسے سامنے والے ہمارے پر فتوے لگا رہے ہیں, کیا ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں, تو اس کے اوپر بات کی جائے کہ آپ بھی یہ نہ کام کرو نہ ہماری طرف سے یہ کام ہے, پر تاریخ بیان ہو جائے لیکن اس طریقے سے نہ کہا جائے کہ فلاں کافر. اگر ہم بھی اٹھ کے ہماری کتابوں کے حساب سے بولیں گے کہ بھائی فلاں شخص کافر تھا یا بی بی سیدہ کے خلاف آ کے کھڑے ہو جائے وہ کافر تھے, تو یہ آپ سنیوں کے نزدیک توہین ہے جس کو ہمارے مستقبین کو تو حرام قرار دیا اس طریقے سے. تو یہ والا معاملہ ہے. اور قبلہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے یہ تھی کہ جیسے آپ کی تو شیعہ علماء سے بڑی جان پہچان ہے, میں خود فقہ جعفری سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن ایک تھوڑا سا آپ دیکھیں بالکل بیان کر سکتے ہیں, آپ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو بیان کرنا چاہیے اور بالکل یہ آپ کا حق ہے, رائٹ ہے کہ جو آپ کی کتاب میں لکھا ہے. لیکن میں تو یہ حیران ہوں, آپ کی کتابوں کے اندر بھی وہ تحریفات ہوئی ہیں, میں پڑھ رہا تھا, ان کے ترجموں سے پورے ابواب چینج کیے ہوئے ہیں, پورے اڑائے ہوئے ہیں کہ اسلام کے اوپر جناب کیا خوف ہے ان کو. جب آپ خود نہیں بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے لوگ تو پھر آپ پہ سوال اٹھائیں گے. جب آپ اپنی کتابوں کو, مجھے بتائیں آپ کے ممبر سے کیا یہ رویہ ہے کہ وہ اصول اربعہ کو یا کتابوں کو کھول کے بتا رہے ہوں کہ بھائی ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. آپ کے جو یہ میں کئی علماء سے کہہ چکا ہوں کہ اصل میں انہی رویوں کی وجہ سے لوگوں نے یہاں سے ایف آئی آرز کی ہیں اور ادھر سے پھر ایک دوسرے کے اوپر بات لڑائی جھگڑے تک آئی ہے. جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نا کہ بھائی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے تو اس پہ جھگڑا نہیں ہوتا. جھگڑا کس پہ ہوتا ہے؟ جھگڑا اس کے اوپر ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر جو ایک خطیب ہوتا ہے وہ جوش خطابت میں جو بول دیتا ہے اور اس کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہوتا, اس نے بس پھینک دی ایک بات اور کوئی ایسی بات کر دی جس کا سر پیر نہیں ہے, جو کتاب میں نہیں ہے, اس پہ جھگڑا کھڑا ہوگا. جب آپ کتاب دکھائیں گے تو پھر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے, وہ سب کو قبول کرنا. اب آپ دیکھیں کہ اب کیا یہ اتنی ساری جو ایک تبدیلی آ رہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب یہ بات کرنے کے اوپر بھی یہ آپ کو واجب القتل کہتے تھے اور پرچے کراتے تھے. اب کیوں نہیں ہو رہا؟ اب اس لیے نہیں ہو رہا کہ انہیں پتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے اوپر اگر بات کر دی تو پرچہ ہو جائے گا. تو اب کیا ہے, وہ دونوں طرف سے بات شروع ہوئی ہے, لہٰذا علمی طور پر ایک جگہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا جو بھی نظریہ ہو, اگر ایک شخص کہتا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی ایمان کا قائل نہیں ہے, وہ اس کتاب میں لکھا ہے, وہ اس کا رائٹ ہے, اس پر آپ کو اعتراض کرنے کی اس طور پر ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر اس کو مار دوں یا پرچہ کر دوں. یہ رویہ غلط ہوگا. مناظرہ کریں, ڈیبیٹ کریں, بات چیت کریں, جس کے دلائل مضبوط ہیں اس کی بات کو قبول کر لینا چاہیے, جس کے دلائل کمزور ہیں اس کو رد کر دینا چاہیے. یہ رویہ اگر ہمارے اندر آئے گا, یورپ میں کیوں نہیں ہوا, آپ آسٹریلیا کے اندر ہے, وہاں پہ جھگڑے کیوں نہیں ہو رہے؟ قانون مضبوط ہے نا, وہاں پہ لوگ اگر ڈیبیٹ کریں گے تو کوئی جھگڑا ہوگا, ایک دوسرے کا سر تو نہیں پھوڑیں گے. تو یہ قانون کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے جو سیاسی طور پر جب مذہب کا استعمال یہاں پر ہوا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے, کہ کبھی اس کو بڑا چڑھا کے پیش کر دیا, کبھی اس کی حمایت لے لی, کبھی اس کو حمایت بڑا کر دی, پیش کر دی, اور عوام کو لڑاتے رہے آپس میں. یہ تو ریاست کے اس کے اندر بھی بڑے جو دیکھنے کے معاملات ہیں کہ اس نے کیا کیا ہمیشہ. ٹھیک ہے تابش بھائی. قبلہ آخری ایک چیز میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی, اگر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو, جی جی قبلہ یہ چیز ہے, جیسے حسن اللہ یاری صاحب آپ جانتے ہوں گے کہ میری شیعہ علماء جی سے آواز آ ریکویسٹ رہی ہے, ہے. جی تابش بھائی جی کہیے. آپ کے پلیٹ فارم سے میری شیعہ علماء سے ریکویسٹ ہے, جیسے وہ حسن اللہ یاری صاحب سے تقلید پہ آ کر بحث کر رہے ہیں, لیکن وہ
تحریف قرآن کے معاملے پہ آگے شیعہ علماء ان سے بحث نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن تو سب سے افضل چیز ہے ہمارے لیے، لیکن وہ تحریف قرآن والے معاملے پہ آ کر حسن اللہ یاری صاحب سے بحث نہیں، اس طرح میں نے بھی کہیں دیکھا کوئی ڈیبیٹ کرنے آیا، حالانکہ قرآن تو سب سے پہلا سورس ہے ہمارے لیے، بعد بھی ساری چیزیں آتی ہیں تقلید وغیرہ۔ تو اس حوالے سے آپ کو اگر آپ کی شیعہ علماء کرام سے ملاقات ہو تو یہ سوال ضرور رکھیں کہ آپ اس سے حسن اللہ یاری صاحب سے تحریف قرآن پہ آگے کیوں نہیں بات کر رہے، صرف تقلید پہ ہی کیوں ان سے بحث ہو رہی ہے کہ وہ قرآن کے حوالے سے کیوں نہیں ان سے ڈیبیٹ کی جائے، بلکہ قرآن سب سے افضل چیز ہے اس وقت ہمارے میں۔ اچھا، جہاں تک میں آپ کے سوال کو سمجھاؤں، دیکھیں جو شخص بھی قرآن کے اندر ذرا بھی تحریف کا قائل ہو کہ اس کے الفاظ چینج کیے گئے ہیں یا اس کی آیت چینج کی گئی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے، اس کو ادلا بدلی کی گئی ہے، وہ شخص اسلام سے خارج ہے، اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی ہو، کوئی سنی کرے یا شیعہ یہ بات کرے۔ اسلام میں یہ نہیں کہ بھائی اس نے بڑی پگڑ پہنی ہوئی ہے یا وہ پینٹ کوٹ والا آدمی ہے تو ہم کہیں گے نہیں اس کی رعایت ہونی چاہیے، نہیں، قرآن کا واضح فیصلہ یہ ہے۔ اور پھر اس میں اصل میں چونکہ ہمارے سنی کتابوں میں ایسی روایات ملتی ہیں جس بنیاد کے اوپر یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ جناب قرآن کو کب جمع کیا گیا، قرآن رسول کے زمانے میں قرآن جمع ہی نہیں تھا، جب یہ نظریہ پیش کیا گیا تو سامنے پھر بیان کرنے والے نے کہا کہ جناب دیکھو اس کو موقع مل گیا، لیکن یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے انا علینا جمعہ و بیان، ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع کریں گے۔ جب رسول اللہ نے فرما دیا، اللہ نے کہا ہے کہ بھائی اس کو جمع کرنے والے ہم ہیں، تو پھر آپ نے یہ نظریہ کیوں گھڑا، کیوں ایجاد کیا کہ اسے پھر خلفاء کے زمانے میں جمع کیا گیا؟ مجھے بتائیے پھر یہ روایات پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں آپ نے یہ روایات بنائی ہیں؟ جب رسول اللہ نے، قرآن کافی ہو جانا چاہیے تھا یہاں پہ، قرآن نے کہا کہ اس کو رسول اللہ نے جمع کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جمع کریں، لیکن آپ نے فضائل بنائے، ایسے فضائل بنائے کہ جو فضیلت بن نہیں رہی تھی، یعنی یہ فضیلت کہ جناب قرآن کو جمع کر، قرآن رسول کے زمانے میں تو بالکل جمع نہیں تھا اور خلفاء کے زمانے میں اس کو جمع کیا گیا ادھر ادھر سے، اور جناب یہ اس طریقے پر، وہی تو آپ نے روایتیں بنائی ہیں نا، تو جب آپ نے روایت قرآن کے خلاف بنا دی تو آپ کو پھر جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ جی میرا نظریہ تو واضح ہے بالکل کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر ہی، امام علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل کے اندر اس امت کو دے دیا، اور اسی لیے فرمایا یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ یہ کتاب بہت زمانے میں بعد میں ایجاد ہوئی ہے، بنائی گئی ہے، اس کو ترتیب دیا گیا، خود رسول اللہ نے قرآن کو اپنے زمانے میں قرآن کو جمع کیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ جی قبلہ، تو لہٰذا میرے اس آیت کے ہوتے ہوئے کوئی روایت جی قابل قبول نہیں ہے، کسی کی بات وہ اس کو سب سائڈ پہ کر دیں، قرآن نے فیصلہ جی دے دیا ہے کہ یہ قرآن ہم نے جمع کیا ہے، جی پیغمبر قبلہ، نے میرا جمع کیا ہے۔ یہی ریکویسٹ تھی آپ کے پلیٹ فارم سے کہ شیعہ علماء کو چاہیے تقلید تو کریں آ کے ڈیبیٹ تقلید کے اوپر، تقلید کے معاملے پہ، لیکن وہ تحریف قرآن پہ آ کے اللہ علی سے بات کریں، کیونکہ ہر معاملے پہ ان سے ڈیبیٹ کرنے آ رہے ہیں، مطلب آ جاتے ہیں شیعہ علماء، کچھ آئے ہیں کچھ نہیں آ رہے، لیکن تحریف قرآن پہ ابھی تک نہ شیعہ علماء کرام کی طرف سے کوئی نہیں آیا۔ تو میرے آپ کے پلیٹ فارم سے ریکویسٹ ہے شیعہ علماء سے کہ حسن اللہ یاری صاحب سے تحریف قرآن کے معاملے پہ آ کے بات کریں نا، کہ وہ جو بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن میں تحریف ہے، لیکن اچھا امام نے میں آپ کو فرمایا ایک کہ بات یہی بتاؤں، قرآن مجھے ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ترجمہ دیکھیں، یہ میرے سامنے ہے سورۃ القیامہ 75 ورس نمبر 17، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ قبلہ میں دیکھ لوں گا، مجھے ویڈیو کا آپ کا ایشو ہو گیا ہے، تو میں اس کو ضرور دیکھ لوں گا، آپ کا حوالہ میں انشاءاللہ آ کے اس کو ترجمے کے ساتھ دیکھوں گا۔ نہیں، یہ میں آپ کو ان کی چالاکیاں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فرقہ پرستوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایکچولی کیا کیا ہے۔ یہ فرقہ پرستوں یہ اس ذہن سے کیوں نکل رہا ہے، یہ آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو، قرآن عربی نہ سیکھو، یہ دیکھیں اس میں انہوں نے کیا کیا، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، قبلہ جن کو ہم سنتے تھے علامہ کیا لکھا طالب ہوا جوہری قبلہ نے، تو انہوں نے ہے، اس کا ہمیشہ ترجمہ زندگی کیا بھر یہ ہوا نمبر ہے سے فرمایا ہے ان کہ علینا قرآن کو جمعہ خود و پڑھیں۔ بیانہ، آپ کے سینے میں اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ اس میں سینے کا لفظ کہاں پر ہے؟ سینے کا لفظ کدھر ہے؟ اور بھائی چلے گئے، اس میں سینے کا لفظ نہیں، انہوں نے یہاں پہ ترجمہ کیا ہے کہ سینے میں جمع، بھائی قرآن کے اندر انہوں نے لفظوں کے اندر جو ترجمے میں ہے نا، ترجمے میں یہ کام کیا انہوں نے، سینے کا لفظ کہیں نہیں ہے قرآن میں، انا علینا جمعہ فی صدرک وقرآنہ، یہ اس طرح الفاظ نہیں ہے، ہمارے اوپر اس کا جمع کرنا ہے۔ اس لفظ سے ہر ایک کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے
کہ اس قرآن کو اکٹھا کرنا، اس قرآن کو جو جس طرح جو نازل ہو رہا ہے اب سب کو ملا کر جمع کرنا، یہ اس کا معنی ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے ترجمہ الگ کیا، پھر وہاں پہ روایتیں بھی موجود ہیں، لہٰذا سامنے والے کو موقع مل گیا کہ قرآن میں تبدیلی ہے. الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. تو خاص سنی ہو یا شیعہ ہو، جو شخص بھی اس بات کا قائل ہے کہ قرآن میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے اور قرآن کے اندر، وہ آپ اس کو یہ آیت اس کے سامنے پیش کریں. سورۃ القیامہ 75 ورس نمبر 17، تو واضح لفظوں میں لکھا ہے قرآن کو رسول اللہ نے جمع کیا. تو یہ روایتوں کے انہوں نے یہ فرقوں والوں نے کیا یہی کام کہ روایت جناب دیکھیں اس روایت میں یہ لکھا ہوا ہے فلاں تحریف قرآن کا قائل ہے، فلاں یہ قائل ہے. بھائی قرآن کو تو پڑھو، قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو آپ؟ تدبر کیوں نہیں کرتے ہو قرآن مجید کے اندر؟ تو اسی لیے یہ جو فرقے ہیں نا، یہ ان کی آپس میں دکانداری ہے. ادھر سے یہ لڑاتا ہے، ادھر سے یہ لڑتے ہیں، دونوں لڑتے رہو بھائی. دونوں میں تکفیری گروہ جو ہے یہ ایک دوسرے کو ماشاءاللہ انہوں نے بزنس سنبھال رکھا ہے. اچھا بزنس ان کا چل رہا ہے، ادھر بھی جو تکفیری ہے ادھر بھی جو تکفیری ہے، دونوں کا بزنس اچھا چلتا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ دوستو، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.